میں مرن تو بعد بھی تیرا چیتا نہیں بلانا، مرن تو بعد بھی تیرا یاد کرنا۔ دنیا تو چلا بھی جائے پھر بھی ادھے مزار پہ ظاہرین نے ملے لگے، محبت والے لوگ قطار در قطار، ٹولے دے ٹولے، گروہ دے گروہ اسے کھچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سارا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میرے بندے نے انہاں دی راتاں دے قیام میری یاد وچ بنا، انہاں دی راتاں قیام کر دیا، سجدے کر دے گزرتے ہیں، کروٹاں دے پل بھی یاد کرتے ہیں، کروٹ دے پل بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی یاد کرتے ہیں کہ کھڑے بھی یاد کرتے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کی یاد بھی سنا ہے۔ سرکار غوث اعظم محبوب ربانی غوث سرنائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اساں 25 سال اپنی زندگی دے جنگل تے بیاباناں وچ گزارے، 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی، مانا رہتا ہے وضو دے قائم ہوتا ہی رہتا ہے جہاں عشاء کو لے کے فجر تک جاگتا رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15 سال ایک لٹ تے کھلو کے اساں رات نو فجر تک سارا قرآن ختم کیتا ہے، یعنی عشاء تو بعد ایک لٹ تے کھڑے ہو کے، پیر تے کھڑے ہو کے قرآن شروع کرنا ہے تے سارا قرآن رات میں ختم کر دینا ہے، سارا قرآن تلاوت کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن اسی سیڑھی چڑھ دے سبے نفس نے بدگلایا کہ عبد القادر قادر ایک لمحہ کدے آرام کر لیں، سو لیں تو کیا یہ اچھی بات ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں اسی اتنے کھلو کے الحمد لے کے ورناس تک سارا قرآن پڑھ، نفس دی نہیں منی کہ نفس سے سن برگلا رہے ہیں کہ کسی طریقے نہ سو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کیا اچھا تو میں آرام کر اوتھے ہی کھلو کے تے سارا قرآن پڑھتا۔ ایسی اللہ دی یاد عالم سرکار غوث اعظم ساری زندگی اللہ دی یاد واسطے وقف کر دیتا، ایک ایک لمحہ رب دی یاد بھی گزار دیتا۔ کیوں نہ پھر وہ ہستی دا مقام غوث اعظم ہوئے، کیوں نہ پھر ولیاں دے شہنشاہ، کیوں نہ ولیاں دے بادشاہ، کیوں نہ سردار اولیاء جنہ دی محبت رب دی محبت آئے ایک ایک سال رب دی یاد میں گزار ساری زندگی جنہ نے اللہ دی یاد کر کرامات آپ کی کرامات کا کوئی شمار نہیں، اتنی کرامات ساری زندگی کرامات کا بھری۔ آپ ایک دفعہ بغداد شریف میں قید کر گیا، کئی دن تو آپ کے گھر والے فاقے تھے، شیخ ابو صالح سرکار غوث اعظم کے والد گرامی فرماندے نے کہ کئی دن تو فاقے سرکار تھے۔ ساڈا بیٹا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے، ایک گندم کا ایک تھیلا نال لے کے آئے، آپ نے گندم کے تھیلے
تھوڑا جہا منہ کھولیا باقی بند کر دیتا. آپ نے فرمایا تھوڑا جہا منہ کھلا رہ دیو, جنی گندم کی ضرورت ہوئے کنک کی ضرورت ہوئے انہیں کے لے لیا کرو. یہ منہ کھول کے دیکھنا نہیں, یہ منہ کھول کے دیکھنا نہیں. کنک مکن نہیں لگی, گندم ختم نہیں ہونے لگی. شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ 5 سال تک اسی اسے تھیلے وچ ہی کنک لے کے پسوا کے کھاندے رہے. وہ کنک کا توڑا گندم کا توڑا اسی طرح ہی موجود ہے. ایک دن ساری بیوی نے منہ کھول کے دیکھا, جنہ سرکار غوث پاک نے تھیلے چانے لیا سن انہیں موجود سن. لیکن جب دیکھا پھر ہفتے بھر جو سارا تھیلا ختم ہو گیا. سرکار غوث اعظم کو پتا چلیا, آپ نے فرمایا اگر دیکھتے نہ انہوں کھول کے تھے ساری زندگی بھی کھاندے رہتے تھے تھیلا ختم نہیں. کرم اسی سرکار کو آپ فرماتے ہیں کہ اسی ایک دفعہ محبت رب کی محبت آئے عالم سی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اسی ایک دفعہ ہی جنگل بیابانہ میں چلے گئے ایسے مقام تھے جتھے کوئی پانی کا دور تک نام و نشان نہیں سی, کوئی آب و دانے کا بھی کوئی تصور نہیں سی. کئی روز فاقے گزر گئے, پیاس ایسے بھی پیاسے کئی روز گزر گئے. اچانک ایک دن ایک بدل کا ٹکڑا اقدار ہوا, انہیں سارے سر پہ آ کے کوئی بوندا گریاں. اصا وہ بوندا تو تھوڑا جہا پانی حاصل کیا تو سانو سکون محسوس ہوا. اس تو بعد اسی دیکھنے کی ہاں ایک نور سارے سر کو ظاہر ہو گئے, وہ آسمان کے کنارے روشن ہو گئے. جب آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا وہ ایک بڑی جی سونی جی سورت جی ظاہر ہوئی, آواز دیتی ہے کہ اے عبد القادر آج تو بعد تیرے کے حرام چیزاں بھی حلال ہو گئی. جس وقت اینی بات سنی سرکار غوث اعظم نے فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس وقت ایک آپ نے پڑھا اسی وقت جو نور تمہیں جو بدل گیا, ادھر تمہیں بن گیا. اگوں آواز اے عبد القادر میں ایس مقصد کے نال 70 صاحب طریقت نو میں گمراہ کر چکیا ہوں. اے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا اور بلونا جاندی جاندی والی خیر مار کر دیا, سانو ساڈے علم نے نہیں اللہ دے فضل نے پتا. شیطان کی شکل بن گیا, ایسا وار کیتا سمجھا کہ ایک اور بھی آپ کا واقعہ شیطان نے آپ سر کے بدل نے سارا کیتا, روشنی نکلنی شروع ہو گئی. آواز ہوتی ہے عبد القادر آپ کے آئی تو بعد نماز جی وہ پابندی ختم. آج تو بعد نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, نماز تو نماز ہے. آپ نے دل سے خیال کیا نماز اللہ نے اپنے نبیوں کو معاف نہیں کی. اے عبد القادر تینوں کیوں معاف ہو گئی؟ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھے, آج آپ کو گیا. شیطان پھر آواز کرتا ہے کہ اے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا رہا ہے. آپ نے فرمایا سانو ساڑے علم نے نہیں اللہ نے فضل نے بچا. اس واسطے آج میں کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ
عملہ دے تار آس نہ ذرا فضل منگی سرکاروں عملہ دے بھروسہ نہ کریں ہمیشہ اللہ کو دے فضل دا کروں ہمیشہ اللہ کو وہ دے فضل دا کروں جنہیں جو مقام پایا ادب نال اللہ کی بارگاہ سے جھک کے پائے آج لوگ تے کئی طرح کی باتیں سوچتے ہیں اللہ والے دا ادب حقیقت وچ خدا دا ادب اللہ والے دا ادب حقیقت خدا دا ادب اللہ والے دی تعظیم حقیقت خدا دی تعظیم گھر کدھر ہے خدا کا کام اس کا گھر ہے خدا کا کام نماز کے پڑھنے تعلیم کیوں کرنے اس اللہ کی عبادت ہوئی اللہ کی عبادت ہوئی کعبے کو اللہ نے مقام کی دیتا ہے کعبے کا مقام ہے کہ پوری روئے زمین دے مسلمان کعبے المو کر کے نماز پڑھتے اللہ نے وہ گھر حرمت والا گھر تعظیم والا گھر قرار دے دیتا ہے قرآن سے جتنے بھی شعائر اللہ نے اللہ کی نشانیاں نے انہوں کی تعظیم حقیقت خدا کی تعظیم ہے انہوں کی تعظیم حقیقت خدا کی تعظیم میں ایک دن سرکار ہمیں کعبے دا طواف فرما رہے ہیں آپ نے ہمیں کعبے میں مخاطب ہو کے فرمایا اے کعبہ سن لے تینوں اللہ نے بڑی عظمت شان دیتی ہے حرمت والا گھر ہے اللہ کی عزت جلال کی قسمیں ایک ساڈا امتی صاحب ایمان او دا مقام تیرے نوں کہیں گنا بڑا ہے میرے دوستو کعبے کی تعظیم دا اے عالم ہے اس پاسے کعبے منہ کر کے تھکن کی اجازت نہیں کعبے کر کے پیر لیٹن کی اجازت نہیں اس کا اتنا مقام ہے اتنا شان ہے ایک امام نے کعبے منہ کر کے تھکیا سرکار نے امامت کو ہٹا دیتا آپ نے فرمایا تو کعبے منہ کر کے تھکا امامت کو ہٹا دیتا کہ تو امامت لائق ہی نہیں تو کعبے منہ کر کے تھکنا پیا تے سرکار فرمانے نے ہے کعبہ سن لے تیرے نوں ایک ایمان والا صاحب ایمان جڑا ہے ساڈا غلام امتی او دا مقام بڑا ہے میرے دوستو او امتی جدا مقام کبھی تو نہیں بڑا ہے خدا دادا کرو او دی بے ادبی جڑی ہے کیا او سانو مسلمان رہن دے او دی بے ادبی کر کے کوئی جنتی بڑھ سکتا ہے مومن کہلا سکتا ہے کعبے کی بے ادبی کرنے والا ایماندار نہیں رہ سکتا کہ میرے دوستو اس مومن کامل ولی کی بے ادبی تعظیم کرنے والا کیوں مسلمان ہو سکتا ہے وہ کدے بھی مسلمان ہو سکتا ڈاکٹر فاروق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ پتہ ہے ایک مومن کا دل کا مقام کی ایک مومن کا دل کا مقام کی مومن کی شان کی مومن جو ہے ضروری نہیں ہر مومن ولی ہوئے لیکن ہر ولی مومن ضرور ہوتا ہے ضروری نہیں ہر مومن ولی ہوئے لیکن ہر ولی مومن ضرور ہوتا ہے سرکار کی حدیث پاک ہے حدیث قدسی اللہ کی ذات نے فرمایا میری ذات نہ آسمانوں میں سمندی ہے میری ذات نہ زمینوں میں سمندی ہے میری ذات اگر سمندی ہے تو بندہ مومن کے دل میں سمندی لا یسانی قلب عبد مومن اگر میری ذات سمندی ہے تو بندہ مومن دے یسانی قلب عبد مومن میری ذات اگر سما جاتی ہے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے دل مومن کا دل جذبہ گئے یار محبت انوار الہی کا
میرے دوستو جنکشن ہیڈ کوارٹر میرے دوستو جس مقام تے کعبہ گھر رب دا لیکن اندر واسطہ نہیں رہندا نہیں مومن دا دل ہوے تے خدا دے جلوے نے جس رب دے دا مقام ہے تجلی گائے یارے اس واقعے دا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے نے دل بدست آور کے حج اکبر است دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزاروں کعبہ یک دل بے ترست ایسے دل والا جیتا دل اللہ کی یاد وچ ممبورے ایسے دل والا جس دل وچ مولا دے جلوے پائے جان تے جلیات انوارے لائی دا مرکز ہوئے ایسا دل ایسے دل والے کی زیارت کرنا اکبری آج کا سوال ہے اگر آپ فرماتے ہیں الہزاروں کعبہ یک دل بے ترست ایسے دل ہزارہ کعبہ نالوں زیادہ شان رہتا ہے کیونکہ وہ دل ابو واسطے وہ مقام کیویں بنیا وہ تجلی گئے یار کعبے میں مقام اسے واسطے ملیا رب دا قرآن مقام دیا کہ رب دا کلام ہے میرے دوستو مسجد کا مقام ملیا رب دا کلام ہے جدے اندر رب واسطہ ہوئے اس اللہ کے ولی کا شان ہے بات دلیل میں کسی بغیر دلیل تو نہیں کی انہیں ایک وضاحت کا ٹائم نہیں تو ہم تھوڑی سی اوور کو سوال کرتے ہیں اور اتنی وضاحت کا ٹائم نہیں اور ٹائم صرف 5 منٹ رہ گئے اللہ کے ولیوں کا ادب والے ادھر پاٹ آپ سے کہیں رحمت اللہ علیہ فرمانے آپ فرمانے نے بھی ادبان مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی اے منزل مقصود نہ پہنچا باج ادب دے کوئی جنہوں جو مقام ملے آئے چپ کے ملے آئے ادب کر کے ملے آئے تہذیب بجالا کے ملے آئے احترام والے تہذیب کرنے والے چکن والے میرے دوستوں ہر مقام دے کوئی مقام پا جاتے ہر جگہ تے کوئی مقام لے سرکار آخری بات سرکار کو صلاح دی کرامت اللہ کی ذات نے جیسا کہ میں حدیث پاک پہلے عرض کر چکا ہوں سرکار بھی کہ رب کہندا ہے کہ جو مانگتے ہیں میں عطا کرتا ہوں تعاون دی بیماری بغداد شریف سے پھیل گئی ہزاراں کی تعداد لوگی عورتاں تے مرد مرنا شروع ہو گئے لوگی سرکار روز پاک کی خدمت چ حاضر رہے کہ سرکار لوگی ہزاراں کی تعداد سے مرنا شروع ہو گئے تعاون دی بیماری آپ نے فرمایا اچھا ساڈے گھر دے دوالے دی جڑا گھا ہے یہ جڑا کھائے گا وہ شفا پا جائے جڑا ساڈے گھر دے دوالے ساڈے مدرسے دے ساڈے گھر دے دوالے جڑا دی گھاس ہے جڑا کھا لے گا شفا پا جائے دنیا ہزاراں کی تعداد وچ
آپ کو کہا لینا شروع کر دیتا چاند کے دنوں میں کہا کا نام نشان آ گیا چار چیزیں جو کہا دنیا جڑا کھانا شفا پائے بیماری کو نہیں ہے نبی علیہ السلام دے وقت میں کشتی چ انہوں لوگوں نے پہلے ولادت نال پا دی نبی علیہ السلام کشتی تے بنائی پار لان واسطے کلمہ پڑھنا والے نوں پار لان واسطے حقارت دی وجہ نال انہوں لوگوں نے کشتی چ جڑا بہانہ کرنا پیشاب کرنا شروع کر دیا گندگی نال بھر کر دی لوگوں نے خلق پہ گئی ایک دن اسی طرح وہ ڈگ پیا جو ڈگیا نہیں دے وہ کربت کے ڈگا دے وہ ٹھیک ہو گیا وہ پھر وہی لوگ خلق پہ گئی اتنے وہ غلاظت اپنے جسموں سے مرنی شروع کر دی پھر تاکہ میں نیند دھو کے نا وہ غلاظت کے نال جو ہے اپنے جسموں سے مرنا شروع کر دیتا جہاں مر گیا وہ اللہ کی ذات کو نہ کوئی حساب کرانے لیکن اتنے معاملہ کچھ اور ہے آپ نے فرمایا جڑا گھاس لے لے کھائے نا سارے اس مدرسے سارے گھر کے چفیریوں انہوں تعاون دی بیماری کوئی نہیں آنے لگی کوئی شفا پا جائے گھاس ختم ہو گیا آپ نے فرمایا سارے مدرسے کے حوض جو پانی پینا شروع کر دیا جڑا اتوں آ کے پانی پینا بھی شفا پائے لکھاں کی تعداد دنیا آمنا شروع ہو گئی پانی پینے والی اس دن تو ٹوٹ کے اج تک برداشت نہیں ہوئی آپ کے شہر سے تعاون کی بیماری بڑھ کے آئی ہے ایک کرامت ہے سرکار غوث پاک سرکار غوث پاک یہ وہ ہستیاں نے جنہوں نے اپنی زندگیاں رب کی یاد واسطے وقت دی جنہوں کا جینا مرنا زندگی حیات موت سب کچھ اللہ کی رضا واسطے اللہ کی ذات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اے وہ میرے بندے نے جنہاں دی راتاں میری یاد میں کھلو کے سجدے کر کے گزرتی ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے پاک لوگوں کی سچی محبت کے دلانی عطا فرمائے اللہ کے صدقے دار ہیں یہ نصیب فرمائے آمین